الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاستدلال المباشر. مباشر تو سمجھ میں آتا ہے نا کیا ہے مباشر اور غیر مباشر. صحیح ہے. مباشر جب ہم سیدھے قضیے پہ جائیں اور اس پر استدلال کریں، اور غیر مباشر اس کو کہتے ہیں کہ جو قضیے کی عکس لا رہے تھے نا ہم سب میں نقیض، اس کی پہلے تناقض میں ہم کیا لائے؟ نقیض لائے. عکس مستوی میں عکس لائے، عکس نقیض میں بھی عکس لے کر آئے، چونکہ وہ غیر مباشر تھا. اب آئیے استدلال المباشر. مولانا استدلال المباشر کہہ رہے ہیں ہوا اقامت الدلیل علی المطلوب، مطلوب پر دلیل کا قائم کرنا، لاثباتہ، تاکہ اس کو کیا کیا جائے؟ ثابت کیا جائے. اور استدلال مباشر کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یستعمل الاستدلال المباشر، استدلال مباشر وہاں استعمال کیا جاتا ہے فی القضایا التی، ان قضیوں میں. قضیہ تو سمجھتے ہیں نا، سینٹنس جو ہوتا ہے، جملہ خبریہ. ان قضیوں میں لا یمنع من استعمالہ فیہا ای مانعین، کہ اس کے استعمال میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بھی مانع نہ ہو کہ جہاں استدلال مباشر کو استعمال کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ دیکھیے مولانا، ایک چیز آپ کو بتا دوں میں کس طرح سے ہوتا ہے یہ استدلال مباشر. مباشر کا مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی تک تو آپ جان رہے ہیں استدلال غیر مباشر کیسے ہم کر رہے تھے. یہاں کرتے کیا ہیں دیکھیے، ہمارے پاس ہے خالد یشرب الخمر، نہیں ایسے بھی نہیں. ایک قضیہ ہمارے پاس ہے، قضیہ کلیہ. قضیہ کلیہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلو من یشرب الخمر فاسق، کہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. ہمیں پتا چلا کہ خالد جو ہے وہ شراب پیتا ہے. خالد بن ولید بن کیا تھا اس کا؟ نہیں ولید، کیا باپ کا نام بھول گیا میں. چلیے چھوڑے تو جو بھی ہو. ہاں دیکھیے، ولید یشرب الخمر، اب ولید شراب پیتا ہے تو ولید فاسق ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ جاننا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ ہم اس پہ تطبیق کر دیتے ہیں. کس کو اس کی نقیض لانے کی ضرورت نہیں، کوئی عکس لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہ کلمہ جو صرف اور صرف اس میں آتا ہے کلی میں، اس کو بولتے ہیں حد اکبر. حد اکبر کون ہے اس میں؟ فاسق. صرف اس میں آیا نا، اس کو محمول بنائیں گے نتیجے کا، فاسق. اور کون سی ایسی شے ہے جو صرف اس والے سینٹینس میں آئی ہے؟ ولید. اور اس کو ہٹا دیں گے جو یہ کامن ہے دونوں میں، ہے نا، نتیجے میں کٹ کر دیں گے اس کو. ولید الفاسق. ولید کیا ہے؟ فاسق. یہ قیاس کا طریقہ ہے. جو دونوں میں ذکر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حد اوسط. جو صرف اور صرف حد یعنی کبرا میں آئے اس کو بولیں گے حد اکبر. یہ حد اکبر ہے، حد اکبر. یہ کبرا ہے، قاعدہ کلیہ والا کبرا. یہ صغرا. اور جو چیز اس میں آئے اس کو بولیں گے حد
اصغر، اور جو دونوں میں آئے اس کو بولیں گے حد اوسط. ایسے تو حد اوسط کو نتیجے میں گرا دیتے ہیں، حد اصغر کو بنا دیں گے موضوع، حد اکبر کو بنا دیں گے محمول، اور ہمارا سینٹنس یعنی نتیجہ مل جائے گا کہ ولیدن فاسقان، کہ ولید کیا ہے؟ فاسق ہے. تو یہ استدلال مباشر. استدلال مباشر کا جو پہلا طریقہ ہے قیاس، وہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی پوری تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ. تو کہہ رہے مولانا مجال و استعمالی ہی دیکھی مولانا، وہ بتعبیر اوضح یستعمل الاستدلال المباشر. کہہ رہے استدلال مباشر کا استعمال کیا جاتا ہے فی کل مجال، ہر میدان میں، لا یلتجئ فیہ، کہ جس میں الی استعمال الاستدلال غیر المباشر، لا یلتجئ فیہ، کہ جس میں انسان نہیں جاتا، صحیح ہے، الی استعمال الاستدلال غیر المباشر، غیر مباشر کے استعمال کی طرف. صحیح ہے، یعنی جہاں غیر مباشر کے استعمال کی طرف انسان نہیں جائے گا وہاں کیا ہوگا؟ استدلال مباشر ہوگا. کیفیت دیکھیے مولانا، ہی ان یعمد المستدل، یعمد المستدل یعنی استدلال کرنے والا ارادہ کرے، الی المطلوب، کس کا؟ مطلوب کا، یعنی جس کا جو آپ جس پہ استدلال کرنا چاہتے ہیں اس کا. فیقیم البرہان علیہ مباشرتاً، اور پھر اس پر دلیل قائم کرے ڈائریکٹ. مباشرتاً یعنی ڈائریکٹ، اس پر ہم کیا کریں؟ دلیل قائم کریں. اب دیکھیے، متبعا خطواتہ التی ستذکر فیما یاتی، اتباع کرتے ہوئے ان خطوات کا، ان مراحل کا کہ جو بعد میں ذکر کیے جائیں گے. صحیح ہے، وہ مراحل ابھی آئیں گے. کیا ہے مولانا طریقہ؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں للاستدلال المباشری ثلاث طرائق. استدلال مباشر کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. کما تقدم، کما تقدم، تقدم کس باب سے ہے؟ تفعل سے. باب کون سا ہوگا؟ تفعل، باب تفعل. وہی القیاس والاستقراء اور التمثیل. یہ 3 آپ نے پڑھ لیا تو سمجھیے اصل منطق ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مناہج بحث بچے گا. تو قیاس، استقراء اور تمثیل. اب آئے گی بات قیاس کی، جو انشاءاللہ ہم لوگ کب شروع کریں گے؟ سنیچر کو. الحمدللہ رب العالمین. اس کو دیکھ لیجئے، اس میں کوئی مشکل ہے تو بتائیے، اور پیچھے سے تیاری کرتی رہیے. اب سے یاد کیجئے گا آپ